اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کے ضروری احکام اور مسائل کیا ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم دو عظیم الشان مراجع آغائے سید علی حسینی سیستانی اور آغائے سید علی خامنائی، ان دونوں کے جو اہم مسائل ہیں تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ ان کو آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے تاکہ دونوں کے مقلدین بآسانی غسل کے فرائض کو انجام دے سکیں۔ غسل کا صحیح طریقہ ہم بتانے سے پہلے چند احکام سیکھ لیتے ہیں، جس میں مرجع عظیم الشان آغا سید علی حسینی سیستانی دامت ظلہ فرماتے ہیں کہ غسل ترتیبی میں احتیاط لازم کی بنا پر پہلے تمام سر و گردن کو دھوئے، اس کے بعد بدن کو دھوئے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے بدن کے داہنے حصے کو اور اس کے بعد بائیں حصے کو دھوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا سیستانی کے نزدیک آپ سر اور گردن کو پہلے دھوئیں گے اور اس کے بعد بدن کے داہنے حصے کو اور پھر بائیں حصے کو۔ یہ دھونا اس انداز سے، اس ترتیب سے مستحب ہے، اور اگر آپ نے سر اور گردن کو دھونے کے بعد پورے بدن کو ایک دفعہ دھویا، ایک دفعہ میں دھو لیا، تو آپ کا غسل صحیح ہے۔ اسی طرح اگر سر اور بدن شاور کے نیچے ہے اور پانی اس پر جاری ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر جس جگہ کو غسل دینا چاہتا ہو اس کو شاور کے نیچے سے ہٹا لے، اس کے بعد غسل کی نیت سے شاور کے نیچے لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شاور کے نیچے غسل کر رہے ہیں تو ایک احتیاط آپ کو یہ کرنا پڑے گا، چونکہ احتیاط لازم ہے، یعنی ضروری ہے اس احتیاط پہ عمل کرنا، اور وہ یہ ہے کہ اگر شاور کے نیچے آپ غسل کر رہے ہیں اور پانی گر رہا ہے اوپر سے آپ کے اوپر، تو آپ نے سب سے پہلے سر اور گردن کو دھویا ہے، اس کے بعد شاور کے نیچے سے تھوڑا سا ہٹ جائیں اور پھر داہنے حصے کو دھونے کے ارادے سے شاور کے نیچے آئیں، پھر داہنا حصہ جب مکمل دھل جائے آپ ہٹ جائیں، اور پھر بائیں حصے کو دھونے کے ارادے سے نیت سے آپ شاور کے نیچے آئیں۔ یا یہ ممکن ہے کہ آپ سر اور گردن کو دھونے کے بعد پانی کو بند کر دیں، پھر اس کے بعد پانی کو کھولیں اور پھر داہنا حصہ دھوئیں، پھر بند کر دیں اور پھر بائیں حصے کو دھو لیں۔ غسل شرائط صحت کے لحاظ سے وضو کی طرح ہے، سوائے 3 مقامات کے، یعنی جو وضو کے شرائط ہیں وہی غسل کے شرائط ہیں، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں غسل کے شرائط وضو سے ہٹ کے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غسل میں سر و گردن یا بدن کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری نہیں ہے۔ وضو میں کیا ہے؟ وضو میں ترتیب کے ساتھ ساتھ آپ کو دھونے میں یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہر حصے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے۔ اگر ہاتھ دھو رہے تو کوہنی سے انگلیوں کی طرف آپ دھوتے ہوئے آئیں گے، لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے۔ غسل میں اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر آپ دھو سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے اگر بالوں کے درمیان سے چہرے کی کھال ظاہر نہ ہو تو وضو میں چہرے کے ظاہری بال کو دھونا کافی ہے اور اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن غسل میں کھال تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ تیسری شرط ہے غسل ترتیبی میں موالات کی شرط نہیں ہے، اس بنا پر لازم نہیں ہے سر و گردن کو دھونے کے فوراً بعد بدن کو دھوئے۔ پس اگر سر و گردن دھونے کے بعد انتظار کرے اور کچھ مدت بعد بدن کو دھوئے تو حرج نہیں ہے، بلکہ لازم نہیں ہے کہ تمام سر و گردن یا بدن کو ایک مرتبہ میں دھوئے، لہٰذا یہ جائز ہے مثلا سر کو دھوئے اور کچھ دیر کے بعد بدن کو دھوئے، یعنی اس میں موالات نہیں ہے۔ وضو میں موالات ہے اور غسل میں موالات نہیں ہے، یعنی عمل کو پے در پے انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ یعنی سر اور گردن کو دھونے کے بعد آپ ویٹ کر سکتے ہیں دائیں حصے کو دھونے میں، دائیں حصے کو دھونے کے بعد آپ انتظار کر سکتے ہیں بائیں حصے کو دھونے میں، یا جو بیچ میں فاصلہ آ رہا ہے اس فاصلے سے آپ کے غسل پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن وضو میں یہ واجب شرطوں میں ہے، ورنہ وضو آپ کی باطل ہے۔ جو چیز بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو اس کو برطرف کرنا ضروری ہے، یعنی اگر بدن میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کھال تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس چیز کو اور اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے۔
جس نے غسل جنابت کیا ہو اس کو نماز کے لیے وضو نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے واجب غسل سوائے غسل استحاضہ متوسطہ اور مستحب غسل جس کا مستحب ہونا ثابت ہے ان کے ساتھ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ وضو بھی کرے، یعنی غسل جنابت کے بعد وضو نہ کریں، اور جو دوسرے واجب غسل ہیں غسل استحاضہ متوسطہ کو چھوڑ کر جتنے بھی واجب غسل ہیں، جتنے بھی مستحب غسل ہیں، اگر وہ مستحب آپ کے مرجع کے نزدیک ثابت ہے تو پھر ان غسلوں کے بعد آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط مستحب کے طور پر وضو کر لیں تو بہتر ہے، لیکن غسل جنابت کے بعد وضو نہ کرے۔ غسل میں ان چھوٹے بالوں کا دھونا ضروری ہے جو بدن کا جز شمار ہوں، یعنی جو بدن کے اوپر بال ہیں اس کو دھونا ضروری ہے جو بدن کا جز ہے، اور لمبے بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے، اور اگر پانی کو اس طرح جلد تک پہنچائیں کہ وہ تر نہ ہو تو غسل صحیح ہے، لیکن اگر انہیں دھوئے بغیر جلد تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو تو ان کو دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بدن تک پہنچ جائے، یعنی بدن میں جو بال ہے اس کا دھونا ضروری ہوگا، لیکن وہ بال جو بڑے ہوں، مثال کے طور پہ سر کے بال اگر اتنے بڑے ہوں تو پھر وہ بدن کا حصہ شمار نہیں ہوگا اور اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، صرف جلد تک پانی پہنچائیں۔ اگر جلد تک پانی نہ پہنچ رہا ہو بغیر دھوئے بالوں کو تو پھر بالوں کا دھونا ضروری ہوگا۔ چند مستحبات کا ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم نے غسل جنابت کے مستحبات کے عنوان سے بعض امور ذکر کیے ہیں، یعنی غسل جنابت کے چند مستحبات کو ذکر کر رہے ہیں جو دیگر تمام فقہا کے نزدیک ہیں، کہ امید ہے کہ ان کی رعایت کرنا عمل کے کامل ترین ہونے اور زیادہ ثواب کا سبب ہو، جیسے یہ ہے کہ موالات کی رعایت کرے۔ دیکھیے موالات جو ہے وہ غسل کی شرط نہیں ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں آغا فرماتے ہیں کہ چونکہ اکثر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ موالات کی رعایت کریں تو اس کا اجر ملے گا۔ ہر اعضاء کو دھونے میں اوپر سے نیچے کی طرف شروع کرے، حالانکہ یہ شرط میں نہیں ہے، اور اگر اوپر سے نیچے کی طرف نہ دھوئیں غسل میں تو ہمارا غسل صحیح ہے، لیکن اس کی رعایت کریں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ غسل شروع کرتے وقت خدا کا نام لیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے غسل کو شروع کرے۔ رہبر عظیم الشان حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ دامہ ظلہ فرماتے ہیں، مثلا سوال و جواب کی شکل میں، سوال یہ ہے کہ جس کے ذمے کئی مستحب یا واجب غسل ہوں تو کیا ایک ہی غسل بقیہ کے لیے کافی ہوگا؟ جواب، اگر سب کی نیت سے ایک غسل بجا لائے تو وہ سب کے لیے کافی ہے، اور اگر ان میں غسل جنابت بھی ہو اور اسی کا قصد کیا جائے تو وہ بقیہ غسلوں کے لیے کافی ہوگا، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ ان سب کی نیت کرے، یعنی کئی غسل اکٹھے ہوں انسان کے اوپر، مثلا ایک انسان ہے وہ غسل جمعہ بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر غسل جنابت بھی ہے، یا غسل مس میت بھی اس کے اوپر واجب ہے، تو پھر یہ کئی غسل اکٹھے ہونے کے باوجود اگر سب کی نیت کر لے اور ایک غسل کر لے تب بھی کافی ہے۔ غسل جنابت کے علاوہ کیا دیگر غسل بھی وضو سے کفایت کرتے ہیں؟ یعنی غسل جنابت کے علاوہ جو دوسرے غسل ہیں کیا ان غسل کو کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں، امام خامنہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کے علاوہ جتنے بھی دوسرے غسل ہیں اس کو کرنے کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی نظر میں غسل جنابت میں کیا پانی کا بدن پر جاری ہونا شرط ہے؟ جواب، معیار یہ ہے کہ اس پر غسل کے قصد سے بدن کا دھونا صادق آ جائے، پانی کا جاری ہونا شرط نہیں ہے۔ غسل ترتیبی کرتے وقت اگر میں پہلے پیٹھ دھو لوں اور اس کے بعد غسل ترتیبی کی نیت کر کے غسل بجا لاؤں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟
آقا فرماتے ہیں غسل کی نیت اور غسل شروع کرنے سے پہلے پیٹھ یا اعضاء بدن میں سے کسی عضو کے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی غسل شروع کرنے سے پہلے بدن کے کسی حصے کو ہم دھو سکتے ہیں۔ اور غسل ترتیبی کی کیفیت یہ ہے کہ بدن کو پاک کرنے کے بعد غسل کی نیت کرے، پھر پہلے سر و گردن کو دھوئے، اس کے بعد بنا بر احتیاط واجب بدن کا دایاں پھر اسی طرح بایاں حصہ دھوئے۔ آغا سستانی کے نزدیک کیا تھا کہ احتیاط مستحب کے طور پر آپ سر اور گردن کے بعد پہلے داہنے حصے کو پھر بائیں حصے کو، لیکن امام خامنہئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر پہلے بدن کے داہنے حصے کو پھر بائیں حصے کو دھویا جائے۔ سوال: کیا عورت پر غسل میں تمام بالوں کا دھونا واجب ہے؟ اور اگر غسل میں تمام بالوں تک پانی نہ پہنچے تو کیا غسل باطل ہے؟ جبکہ یہ معلوم ہے کہ سر کی تمام جلد تک پانی پہنچ چکا ہے۔ جواب: احتیاط واجب یہ ہے کہ تمام بالوں کو دھویا جائے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور آقا خامنہئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے بنا پر تمام بالوں کو دھونا ضروری ہے۔ اب آئیے اس تصویر پر غور کریں۔ ہم غسل کا طریقہ آپ کو تصویر کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ جب انسان غسل کرنے کا ارادہ کرے تو پھر وہ سب سے پہلے اپنے بدن کی تمام تر نجاسات کو دور کرے، رفع کرے، اور اپنے بدن کو پاک کرنے کے بعد وہ غسل شروع کرے۔ جب انسان غسل شروع کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے، جو غسل کر اس غسل کو معین کرے۔ مثلا غسل جنابت ہے تو نیت کرے غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، جو بھی غسل ہے اس کی نیت کرے۔ اور نیت کے بعد سب سے پہلے سر اور گردن کو دھوئے۔ یہ گول دائرے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، سر اور گردن کو سب سے پہلے دھونا ہے۔ سر اور گردن کو اچھی طریقے سے آگے سے، پیچھے سے اور باقاعدہ جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی ظاہری اعضاء ہیں، یعنی ہونٹوں کو بند کرنے کے بعد جو حصے نظر آتے ہیں، آنکھوں کے اوپر یہ تمام حلقے اور یہ کانوں کے ظاہری حصے، ان تمام مقامات پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ جب سر اور گردن کو اچھی طرح دھو لیں، ایک بار دو بار کوئی شرط نہیں ہے، صرف شرط یہ ہے کہ سر اور گردن کو اچھی طرح دھو لیں کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد بدن کے آدھا داہنے حصے کو، یہ رائٹ سائڈ ہے یعنی داہنا حصہ، بدن کے داہنے حصے کو، یہ داہنا حصہ پورا بدن کا دھو لینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے، بلکہ داہنا حصہ مکمل دھل جانا چاہیے، یہاں تک کہ پیروں کو اوپر اٹھا لیں، اور پیروں کو اوپر اٹھا کے پھر پیروں کے نیچے سے بھی دھوئے۔ جب بدن کا داہنا حصہ دھوئے تو تھوڑا بائیں جانب تھوڑا سا بڑھا کے دھوئے تاکہ یقین ہو جائے کہ داہنا حصہ مکمل دھل گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بدن کے بائیں حصے کو دھوئے تو بدن کے بائیں حصے کو دائیں حصے کی طرح مکمل آدھے حصے کو بالکل کندھے سے لے کر پیروں کے تلوے تک اچھی طریقے سے دھوئے، انگلیوں کے درمیان وغیرہ بھی ہاتھ پھیر دیں تاکہ ہر جگہ پانی پہنچنے کا یقین ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ لیفٹ سائڈ کو، بائیں حصے کو دھوئیں گے تو اس کو دھونے میں بھی یہ خیال رکھیں کہ تھوڑا بڑھا کے دھوئیں دائیں جانب تاکہ یقین ہو جائے آپ کا بایاں حصہ مکمل دھل گیا ہے۔ اس کا بھی خیال رکھیں کہ ان دونوں حصوں کو دھوتے ہوئے آگے سے اور پیچھے سے، یعنی داہنا حصہ جب آپ دھوئیں تو آگے سے بھی اور پیچھے کی جانب سے بھی مکمل دھلنا چاہیے، اور اسی طرح بایاں حصہ بھی۔ اور ان دونوں تصویر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جب سر اور گردن کو دھو لیں تو اس کے بعد سب سے پہلے یہ بدن کا داہنا حصہ ہے تو بدن کا داہنا حصہ مکمل ہم دھوئیں گے، اور یہ بدن کا بایاں حصہ ہے، بدن کا بایاں حصہ لیفٹ سائڈ مکمل طور پر دھو لینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔